اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین اور ویورز بعرض سلام و ادب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخلاق اسلامی اور ہدایت ٹی وی، اور سب سے پہلے دعا گو ہیں خداوند متعال آپ کو اور آپ کے پورے خانوادے کو، جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، جتنے سننے والے ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور سے اس ماہ رجب المرجب کے فیوز اور برکات سے حصہ کثیر عنایت فرمائے۔ آپ کی خدمت میں ہم مسلسل ایک سلسلہ وار گفتگو ہے اخلاق اسلامی کے عنوان سے، اس کو مطرح کر رہے ہیں، اور جرعہ کر کے یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ یہ مہینہ انتہائی اہم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور ہم نے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یعنی کہ سورہ مبارکہ طلاق کی یہ دو آیات میں سے ایک ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ رجب المرجب کا مہینہ جو اپنے ساتھ فیوز اور برکات کو لاتا ہے، اسی طرح اس ماہ رجب المرجب میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، خلیفتہ بلا فصل ہیں، اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے اس کائنات عالم میں اللہ پروردگار عالم نے صرف اور صرف حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ شرف بخشا ہے، یہ فضیلت بخشی ہے کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور واسطہ فیض الہی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ فیض ہیں، اور یعنی یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ پروردگار عالم جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اپنی عبادت میں بھی یکتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم المرتبت شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان کے بعد ان کے آل طاہرہ ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ واسطہ فیض الہی ہیں، یعنی اللہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنے فیوز و برکات ہیں، جتنی نعمات الہیہ ہیں، جتنی برکات الہیہ ہیں، وہ آپ اور ہم تک جو بھی پہنچتی ہیں وہ ان واسطہ فیض کے ذریعے سے ہو کر پہنچتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پروردگار عالم جب اپنی برکات کو، اپنی نعمات کو اپنی مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان نعمات اور برکات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد ایسے ہی بالترتیب ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، اور لاسٹ میں حضرت صاحب العصر والزمان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ رحمات اور برکات الہی عام مخلوقات کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح
جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم مناجات کرتے ہیں، جب ہم بارگاہ الہی میں اپنی عرائض کو پیش کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ملکوت اعلیٰ تک نہیں جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات بابرکات پر پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد 11ویں امام، پھر 10ویں امام، بالترتیب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر ان کے بعد سرکار دو عالم اور ان کی ذات مقدسہ پر پیش کرنے کے بعد یہ ہماری دعائیں بارگاہ ملکوت تک جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو واسطہ فیض ہیں، چاہے وہ فیض تکوینی ہو، چاہے وہ فیض تشریعی ہو، ہر اعتبار سے یہ واسطہ فیض ہیں۔ اگر یہ ہستیاں نہیں ہوں گی تو نہ رحمات اور برکات الہیہ ہم تک پہنچ سکتی ہیں اور نہ ہی ہماری دعائیں اور مناجات بارگاہ الہی تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو کتنی فضیلت عطا کی ہے، ان کا مقام، ان کی عظمت کتنی بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق اور خلیفتہ بلا فصل اور آپ کے داماد چچا کے بیٹے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اسی بات سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت امیر المؤمنین کے نام رکھنے میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ پروردگار عالم سے مناجات کی ہیں، کس طریقے سے، یعنی یہاں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، چونکہ ہم اخلاق اسلامی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اخلاق اسلامی میں سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ انسان پاکیزہ اور طاہر خوراک کو تناول کرے۔ جیسی غذا ہوگی ویسے اثرات ہوں گے۔ اگر غذا اچھی ہے، پاکیزہ ہے، غذا جائز مال سے حاصل کی گئی ہے، جب اسے کھایا جائے گا تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے، انسان کی افکار صحیح ہوں گی، انسان کی سوچ صحیح ہے، انسان کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، انسان کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرے گا، برائی نہیں کرے گا۔ لہٰذا اسی لیے قول معروف ہے کہ جیسا بیج بویا جاتا ہے ویسی ہی فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ لہٰذا جیسی خوراک ہے ویسے ہی انسان کے اعمال ہیں، جیسی خوراک ہے ویسے ہی انسان کے نظریات ہیں، انسان کی پاکیزگی ہے۔ لہٰذا قلب انسان اتنا ہی پاک ہوتا ہے، سوچ، افکار، وجدان انسان کا پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کتنی باعظمت شخصیت ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ امیر المؤمنین کو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اور یہاں دو روایات ہیں، ایک روایت علی بن حمام کی ہے اور ایک روایت فضل ابن شازان کی ہے۔ علی بن حمام کی یہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان اشعار کو کسی چیز پر لکھا، ایک تختی پر، اور اسے آسمان کی طرف بلند کیا، اور جب وہ پلٹ کر آئی تو اس کے بیک سائڈ پر یہ دو اشعار لکھے ہوئے تھے جواب کی صورت میں۔ اور فضل ابن شازان کی یہ ہے کہ آپ نے مناجات کی بارگاہ خداوندی سے اور آپ نے توسل کیا، اور جو ہاتف غیبی کی آواز آئی وہ یہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی یقیناً آپ ہی نے کفالت فرمائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، آپ کی غذا کتنی طاہر ہونی چاہیے، کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے، تو اس کا خیال حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رکھا، اور یقیناً وہ ان تمام چیزوں سے آشنا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور منزلت سے بھی آشنا تھے۔ اور کیا مناجات کی ہیں؟ فرماتے ہیں یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر البلج المزی بین لنا فی حکمک المقضی ماذا ترى فی اسم هذا الصبی۔ اے میرے اللہ، یعنی رب کا لفظ استعمال کیا، اے تاریک رات کے پروردگار، اے چمکتے ہوئے ماہتاب کے پروردگار، بین لنا فی حکمک المقضی، اپنے حکم مقضی جو تیرے پاس طے ہے پروردگار اسے بیان فرمائیے۔ ماذا ترى فی اسم هذا الصبی، اس بچے کے نام سے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ یعنی اللہ پروردگار عالم کی ذات سے جو مناجات کر رہے ہیں وہ کل ایمان کے والد حضرت امیر المؤمنین کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور جو جواب آیا وہ کیا ہے؟ یعنی اس ماہ رجب المرجب میں کتنی عظیم فضیلت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے اور ان کی زوجہ محترمہ کے لیے
اور ہم جو شیعیان حیدر کرار ہیں جواباً کیا جملات آتے ہیں، خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق اسمہ من العلی، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ دونوں کو مخصوص کیا ہے ایک ایسے بیٹے سے، خصصتما بالولد الزکی، جو زکی ہیں، جو طاہر ہیں، جو منتجب ہیں، جو رضی ہیں، اور اس کا نام کیوں نہ بلند ہو کہ ذات اعلیٰ پروردگار عالم نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ اہل بیت کے نام اللہ پروردگار عالم کے ناموں سے مشتق ہیں، یعنی کہ ان کا جو اشتقاق ہے ان کے نام کا وہ اللہ پروردگار عالم کے ناموں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام محمود ہے، فرمایا کہ انا ھذا محمد الماخوذ من صفتی الحمد، وہ محمود ہے، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ لہذا یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، فیوض و برکات الہیہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم حضرت امیر المؤمنین کے کلام سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بارہا عرض کر چکے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین کی شخصیت کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہراً موجود نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے کلام سے ان کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ کلام امیر المؤمنین کیا ہے؟ وہ نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ کے خطبات کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے مکتوبات کا ہے، ایک کلمات کثار کا حصہ ہے۔ لیکن ہم جس چیز کی طرف آگے بڑھنے جا رہے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ہی ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ تعالی الی آدم، حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی کی، یا آدم انی اجمع لک الخیر کلہ فی 4 کلمات، کہ اے آدم علیہ السلام، میں اللہ نے آپ کے لیے تمام کی تمام خیر کو 4 کلمات میں جمع کر دیا ہے، اور انتہائی اہم میسج ہے یہ، واحدۃ منہن لی، ان میں سے ایک مجھ اللہ کے لیے مخصوص ہے، وواحدۃ لک، اور ایک آپ کے لیے مخصوص ہے، وواحدۃ فیما بینی و بینک، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اور میرے درمیان ہے، وواحدۃ فیما بینک و بین الناس، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ 4 کلمات میں تمام کی تمام خیر کو جمع کر دیا۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں سیکونس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اپنے عنوان اخلاق اسلامی پر آتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں مختلف ان پہلوؤں کو احاطہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے وہ انقلاب لا سکتے ہیں، کس طریقے سے چینج لا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو فالو کر کے ایک صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّتِي لِي، ہاں وہ چیز کہ جو مجھ اللہ کے لیے مخصوص ہے، فَتَعْبُدُنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وہ مجھ اللہ کے لیے جو مخصوص ہے وہ یہ کہ آپ میری عبادت کیجئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیجئے۔ یعنی پہلی چیز جو اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کسی کی عبادت سزاوار نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے، اور وہ ذات واحد ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا شریک ہے۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وحی کے ذریعے، فَأَمَّا الَّتِي لَكَ، اور وہ چیز جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کیا ہے، فَأُجَازِيكَ بِعَمَلِكَ، کہ آپ جو عمل خیر کریں گے آپ کو اس عمل کی جزا دی جائے گی، أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اور آپ کی جو شدید ترین ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی خداوند عالم آپ کے عمل کے نتیجے میں آپ کو جزا عطا کرے گا۔ 2 چیزیں، فَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اور وہ چیز جو آپ کے اور میرے درمیان ہے وہ کیا ہے، فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، کہ دعا کرنا، میری بارگاہ میں دست دعا دراز کر کے مناجات کرنا، مجھ سے طلب کرنا، یہ آپ کا کام ہے،
وعلی الاستجابہ، اور اسے قبول کرنا، مقام استجابت تک پہنچانا، یہ مجھ اللہ کے عہدے پر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے ادعونی استجب لکم، کہ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو حضرت امیر المؤمنین اس مورد پر، اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعا طلب کرنے کے لیے کہا ہے، ادعونی فعل امر ہے کہ آپ دعا کیجئے، کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ دعا کرنے کا حکم دے اور استجابت کے دروازوں کو بند کر دے، کہا یہ دو چیزیں بالکل آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں۔ چوتھی چیز جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان ہے، کہ جو ہم اخلاق اسلامی کے عنوان پر لانا چاہتے ہیں، فَأَمَّا الَّتِي فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور وہ چیز جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، جو سب سے مشکل ہے انسانوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں اسی کو دوسروں کے لیے پسند کیجئے۔ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ کہا یہ چار چیزیں ہیں، یعنی ایک ذات خداوند عالم کے ساتھ مخصوص ہے کہ لائق عبادت صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، اور دوسرا جو آپ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ عمل کیجئے اور اس عمل کی جزا ملے گی اور آپ کی شدید ترین ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ تیسری چیز آپ کی اور جو خدا کے درمیان ہے، دعا کرنا آپ کا کام ہے اور قبول کرنا پروردگار عالم کے ذمہ ہے، اور لاسٹ آپ کے اور لوگوں کے درمیان کیا ہے، یعنی یہ تمام چیزوں کا خلاصہ ہے کہ جو چیز آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں اسی کو دوسروں کے لیے پسند کیجئے۔ اور یہ بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے کہ جس مرحلے سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، بہرحال تب انسان اخلاق اسلامی کے مکمل معیار پر اترتا ہے۔ لہذا انسان اپنے اور لوگوں کے درمیان، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک باعث نمونہ ہیں، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل جیسے اللہ پروردگار عالم کی اطاعت مطلق ہے، مطلقاً اطاعت ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی مطلق ہے، اور ایسے ہی آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت امیر المؤمنین اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی اطاعت بھی اطاعت مطلقہ ہے۔ لہٰذا یہاں ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام مبارک ہی سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ سب سے پہلے انسان تمام چیزوں کا، چاہے انسان اچھا سوچتا ہے، برا سوچتا ہے، اس کا ملجا، اس کا محور، اس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ اور اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کرامن کاتبین ہیں، کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، ایک برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اے فرزند پیغمبر، یہ فرشتے جب ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں تو انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اب برائی کا ارادہ کرنے والا ہے؟ دیکھیں بہت خوبصورت جملہ ہے۔ امام نے فرمایا دیکھیں یہ بھی ایک روایت ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کا ثواب لکھ دیتا ہے، یعنی اللہ پروردگار عالم اسے مکمل ثواب عطا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ ابھی عمل اس نے نہیں کیا ہوتا۔ اور اگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف برائی کے ارادہ کرنے سے برائی لکھی نہیں جاتی ہے، جب تک کہ اس کو انجام نہ دے دے، اور انجام دینے کے بعد بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دو فرشتوں میں سے جو دائیں شانے پر ہمارا فرشتہ ہے یہ حاکم ہے، یہ سردار ہے اس دوسرے فرشتے کا۔ اور جب انسان برائی کرتا ہے تو پھر وہ اسے کیا کہتا ہے کہ ذرا رک جاؤ ابھی کچھ ٹائم کے لیے، یہاں تک روایات میں 70 گھنٹے تک کے الفاظ ہیں کہ میں بھی وہ توبہ کر لے، میں بھی وہ پلٹ آئے۔ لہٰذا جب پوچھا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ اس فرشتے کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ابھی نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، چونکہ وہ تو ایک احساس ہے جو قلب میں ابھی جنم لے رہا ہے، ابھی کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہے، ابھی اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہو رہا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک مثال دی کہ خوشبو اور بدبو برابر ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سانسوں میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس خوشبو کی مہک سے وہ دائیں شانے والا فرشتہ دوسرے کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اب اٹھو، اب اس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا ہے اور میں اس کی نیکی لکھنے لگا ہوں۔ لہٰذا جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے احساسات جب نیک کام کی طرف وادار ہوتے ہیں تو اس کی خوشبو کو محسوس کر کے وہ دائیں شانے والا فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اب نیکی کا ارادہ کرنے والا ہے، نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، اس پر عمل انجام دے گا۔ اور جیسا ہی برائی کا ارادہ کیا جاتا ہے، برائی کا، تو اس کی سانس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اسی بدبو کو محسوس کر کے برائیاں لکھنے والا فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی یہ برائی کا ارادہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بہترین نظام اللہ پروردگار عالم کا ہے کہ ہمارے اس ارادے سے دائیں شانے والا فرشتہ، بائیں شانے والا فرشتہ وہ سمجھ جاتا ہے، چونکہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سانس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سانس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس مقام کی اصلاح کرنی ہے کہ جہاں سے یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے یہ احساسات نکلتے ہیں، جس کو مختلف نام دیے گئے ہیں، کبھی ضمیر ہے، کبھی وجدان ہے، کبھی ذہن ہے، بہرحال۔ لیکن کلام امیر المومنین کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا مرکزی مقام انسان کا دل ہے، اور اسی دل یعنی قلب انسان، اس کے 4 نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا قرآن مجید کی روشنی میں۔ فرمایا کہ القلوب اربعۃ، انسان کے جو قلوب ہیں وہ 4 ہیں۔ 4 کا مطلب کیا؟ یعنی دل ایک ہی ہے، اس کے 4 نام ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 4 سٹیجز ہیں، کہ پہلا درجہ، پھر دوسرا درجہ، پھر اس کے اوپر اس کا کمال تیسرا درجہ، پھر اس کے اوپر کمال ہے اس کا چوتھا درجہ۔ فرماتے ہیں پہلا درجہ یعنی 4 نام ہیں: الصدر، صدر، قلب، فؤاد واللب۔ فالصدر موضع الاسلام، کہ پہلا جو اس قلب کا درجہ ہے وہ ہے صدر، یعنی موضع الاسلام، جو مقام اسلام، یعنی جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت شاہد ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے صدر کو اسلام کے لیے وسیع کر دیا ہے، یعنی صدر۔ اور یہی وہ صدر ہے کہ یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کے صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے، سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یعنی اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو انسان مشوش ہوتا ہے، انسان برائی کی طرف بڑھتا ہے آگے۔ تو یہ پہلی جو سٹیج ہے وہ ہے الصدر، موضع الاسلام۔ دوسرا فرماتے ہیں والقلب، موضع الایمان، دوسرا درجہ ہے وہ ہے ایمان کا مقام ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب یہاں قلب یعنی یہ موضع ایمان ہے، صدر موضع اسلام، قلب موضع ایمان، اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں الفؤاد، موضع المعرفہ، کہ یہ معرفت کا مقام ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ جس چیز کو آنکھوں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں۔ یہاں لفظ فؤاد استعمال ہوا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور یہ موضع مقام معرفت ہے۔ اور پھر اس کے اوپر مقام کیا ہے؟ واللب، موضع الذکر، اس پر شاہد کیا ہے؟ یہ موضع ذکر ہے، جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل چمک اٹھتے ہیں۔ تو ذکر کی نوبت کب آتی ہے؟ پہلے مقام اسلام ہے، پھر مقام موضع ایمان ہے، پھر موضع معرفت ہے، تو پھر انسان ذکر کی طرف بڑھتا ہے۔ لب موضع الذکر وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی صاحبان قلب، صاحبان عقل، صاحبان وجدان۔ تو یہ 4 جو سٹیجز ہیں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا انسان اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو پھر انسان پازیٹیو سوچتا ہے،
نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو نکالتا ہے، چونکہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ انسان کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور انسان کے نفس کے لیے بھی، انسان کی افکار کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور انسان کے حافظے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ انسان اگر مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے تو اس سے اس کا حافظہ بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا مراج عظام خداوند عالم ان کو کتنی لمبی زندگیاں دیتا ہے، پھر بھی ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر ان کا چونکہ سروکار اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید اور فرامین اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے، پھر بھی کتنا حافظہ رہتا ہے۔ یعنی اگر انسان پازیٹیو سوچتا ہے اس سے جسمانی طور پر بھی اس کی گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، جسمانی طور پر اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور روحانی اعتبار سے کوئی اسے ڈپریشن نہیں ہے، بالکل وہ آسودہ ہے، اطمینان کی حالت میں ہے۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 سٹیجز میں ہم کس مقام تک ہیں۔ پہلا موضع اسلام ہے، دوسرا موضع ایمان ہے، تیسرا موضع معرفت ہے اور چوتھا موضع ذکر ہے۔ بس 4 اور چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 4 درج کیا آپ نے ان سٹیجز کو، اور یہاں اسی کی تائید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں القلوب اربعۃ، امام صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ دل 4 ہیں، 4 اقسام ہیں، بلکہ 4 کیفیات ہیں، یعنی 4 کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال حکمت پروردگار پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب کی 4 اقسام ہیں، 4 کیفیتیں ہیں۔ قلب فیہ نفاق و ایمان، پہلی قسم۔ دوسرا وقلب منکوس، قلب منکوس ہے، اور تیسرا ہے وقلب مطبوع، جسے مہر لگا دی گئی ہو، وقلب اظہر، انور، ایک نورانی قلب ہے۔ اور قلت مل اظہر، صحابی نے پوچھا کہ یہ قلب اظہر کیا ہے؟ فرمایا قال فیہ کہیئت السراج، کہ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر کی اب کیفیت کیا ہے، جیسے ایک سراج، جیسے ایک چراغ، جیسے ایک لیمپ، جیسے ایک روشنی کا بلب، اس کی ایک کیفیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جہاں کئی افراد کسی کمرے میں دیوار کے چاروں طرف شیشے کو لگاتے ہیں، اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ لیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی مکان کی مثلا اوپر چھت پہ یا روف پہ ایک لگاتے ہیں، ایک ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں، ایک بلب لگاتے ہیں، تو اگر چاروں طرف شیشے لگ جائیں چاروں دیواروں پر تو اس کمرے میں روشنی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بلب کا عکس ایک شیشے سے نکلتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے، لہذا چاروں طرف سے جب روشنی نکلے گی وہ کمرہ زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اور جتنے شیشے کم کرتے جائیں گے ایسے ہی اس کی لائٹ کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ مومن کا دل یا جو قلب اظہر وہ دل ہوتا ہے جس کے چاروں طرف سے روشنی نکلتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا دل جب پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خالصتاً عبادت کرتا ہے، دل میں خلوص ہوتا ہے، خشوع و خضوع کرتا ہے، اور جب اہل بیت اطہار کی طرف بڑھتا ہے تو صدق کے دل سے محبت، اور جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وہ مودت کا اظہار کرتا ہے، اور جب عام لوگوں سے جو معاشرے میں زندگی گزارتا ہے ان میں خوبیوں کو دیکھتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، ان میں کسی کے نقص کو بیان نہیں کرتا بلکہ ان میں خوبیوں کو بیان کرتا ہے، اور اپنے اندر نقص کو بیان کر کے دیکھ کر اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک روشنی کی طرح ہے۔ فَأَمَّا الْمَطْبُوعُ، ہاں وہ دل کہ جس پر مہر لگا دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ، قلب منافق ہے۔ اور قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یعنی جن کو طبع، مطبوع یعنی چاپ جسے آپ کہتے ہیں، یہ مختلف جو کتابیں ہوتی ہیں کہ کہاں سے پرنٹ ہوئی ہے لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، یعنی یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْأَزْهَرُ، یعنی قلب اظہر جو ہے، فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کا دل ہے۔
ان اعطاہ اللہ عز وجل شکر و ان ابتلاہ صبر، کہ جب اللہ پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے تو وہ شکر پروردگار کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اسے کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے اما المنکوس قلب المشرک، یہ مشرک کا دل ہے۔ ثم قرأ هذه الآیہ، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ جو منہ کے بل چلتا ہے وہ اچھا ہے یا وہ کہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ یقیناً وہ اچھا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے بہت سارے مقامات بیان فرمائے ہیں کہ جہاں استفہامیہ انداز ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اور مقامات پر بھی ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کیا صاحبان علم اور جو جاہل ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالیہ انداز ہے، تاکہ یعنی مطلب یہ کہ اس کا جواب پازیٹیو ہی ہے، یعنی نہیں برابر نہیں ہو سکتے، یہ مقام فکر ہے۔ اور چوتھی کیفیت آپ نے ارشاد فرمائی اما القلب الذی فیہ ایمان و نفاق، کہ وہ دل کہ جس میں ایمان اور نفاق ہے، فہم قوم، یہ بھی ایک قوم ہے، کانوا بالطائف، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قوم ہے یہ اس کیفیت میں ہے کہ کبھی حالت ایمان پر ہے، کبھی نفاق پر ہے، ان کے دل جو ہیں وہ کسی اور طرف ہیں۔ ادرک احدہم اجلہ علی نفاقہ، ہاں اگر اس کی موت حالت نفاق میں آ گئی تو ہلاکا، وَإِنْ أَدْرَكَ عَلَى إِيمَانِهِ نَجَا، اگر اس کیفیت میں آ گئی کہ جو حالت ایمان ہے تو یہ نجات پا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا، یعنی ہمارے آخری حجت کا زمانہ آئے گا، تو ایسا ہوگا کہ لوگ صبح حالت ایمان پر ہوں گے اور شام کو حالت فسق پر ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی صبح حالت ایمان اور پھر فسق و فجور کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی نماز کو اہمیت دیتا ہے، سمجھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز واجبات میں سے ہے، اسے بہر طور ادا کرنا ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر رہ جاتی ہے یا تو اس کیفیت میں جب وہ نماز قضا ہو گئی تو اس نے فسق کیا ہے، لیکن جب اس کا اعادہ کرے گا تو بہرحال وہ اس کا جبران کر سکتا ہے، لیکن وہ ثواب جو اس کو اس ٹائم ادا پر ملنا تھا وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ لہٰذا انسان کی یہ قلب کی کیفیت ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کیسی غذا لیتا ہے، انسان کیسا کھانا کھاتا ہے، اور اس کی افکار اور اس کے جتنے بھی سوچ ہے اور اس کا وجدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بھی ارشاد گرامی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ حدیث قدسی کا جملہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہاں ایک بہت خوبصورت جملات ہیں، چونکہ میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اسی فضیلت پر میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں، اور پھر آپ کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ہم جتنا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کی احاطہ نہیں کر سکتے۔ البتہ بہت خوبصورت جملے ہیں یہ، روائح القرآن میں مفتی سید محمد عباس صاحب نے ان کو درج کیا ہے۔ وہ مشترکات لکھتے ہیں کہ کون کون سی صفات ایسی ہیں کہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حضرت امیر المؤمنین میں مشترک ہیں، اور ان میں وہ ایک پہلی چیز جو بیان کرتے ہیں وہ ہے خلقت اور طینت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، اور بعض اور بھی اس کے با اختلاف متن بہت ساری روایات ہیں۔ اور دوسرا مدت حیات، کہ جتنی حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے 63 سال، اتنی ہی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی جیسے واجب ہے، ایسے ہی امیر المؤمنین کی محبت واجب ہے، جیسے ان پر سلام ہے ایسے ہی انہی پر سلام ہے، اسی طرح صلوات ہے، اسی طرح تحریم صدقہ
کہ صدقہ حرام ہے، ان چیزوں میں پھر کوئی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صرف اہل بیت ہیں کہ جن کے اوپر صدقات حرام ہیں۔ اور پھر وجوب محبت، اہل بیت کی محبت واجب ہے، باقی آپ کے ساتھ جو بھی ہو ان کی محبت واجب نہیں ہے۔ اور امان امت، کہ امت کے لیے جو امان ہیں، امان کا درجہ رکھنے والے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری اور چیزوں کو درج فرمایا، پھر داخلہ مسجد، انفتاح مسجد، پھر اشتقاق الاسم کہ ان کے نام اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشتق ہیں، پھر اسماء مکتوبہ علی العرش کہ عرش معلیٰ پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسماء مبارک درج ہیں۔ اور پھر صرف وہی نہیں، اور ان کے نام جنت کے دروازے پر بھی درج ہیں، اور پروردگار عالم انہی کی محبت کے بارے میں روز قیامت سوال بھی کرے گا۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں ایک چیز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ، حضرت امیر المؤمنین نے خود ارشاد فرمایا کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، جو کہ یہ واسطہ فیض ہیں، رحمات الہی، برکات الہی اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ہماری دعائیں انہی کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں جاتی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، یہاں 3-4 منٹ میں آپ کی زحمات کو تمام کروں گا اور اپنی گفتگو کو ہم کلوز کریں گے، کہ حضرت امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اس لیے کہ ہمارے قلوب نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے، اور انہی چیزوں کو آپ بیان فرماتے ہیں کہ 8 چیزوں نے خیانت کی ہے۔ ان قلوبکم خانت بثمان خصال، 8 صفات ایسی ہیں کہ جو صفات نے تمہارے دلوں کو بے ایمان کر رکھا ہے، جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یقیناً یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہماری طرف سے ہماری دعائیں آیا اس معیار پر آتی ہیں، جیسا کہ بہت ساری آج کل دیکھیں آپ دیکھتے ہیں پروڈکٹس ہیں، بعض اوقات جب آپ آن لائن ان کو خریدنے جاتے ہیں تو امازون والے انہیں رجسٹر نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس سٹینڈرڈ پر نہیں ہے، اس معیار پر نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس معیار پر لانے کے لیے اس میں زحمت کرنا ہوتی ہے، اس کے تمام نقائص کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری جو دعائیں ہیں بارگاہ خداوندی تک پہنچانے کے لیے ہمیں کم از کم اس معیار پر لانا چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں، بارگاہ ملکوت میں جا سکیں۔ تو امیر المؤمنین یہاں جو ارشاد فرماتے ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام کی مناجات کا کیا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں ترکت الخلق طرًا فی ہواک، یہ وہ منزل ہے کہ جب انسان کتنا پروردگار عالم کے قریب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ترکت الخلق طرًا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک ولو قطعتنی بالحب اربا لما مال الفؤاد الی سواک، اے میرے اللہ میں نے تیری محبت میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور تیری لقاء کی خاطر بچوں کی یتیمی کو برداشت کیا۔ اگر تو اس محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو میرا دل تیرے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ عجیب جملات ہیں، یہی فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ ایک اور شعر ہے جو امیر المؤمنین سے منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے علم کو ہمارے حصے میں قرار دیا اور مال کو ہمارے دشمن کے حصے میں قرار دیا، دوسروں کے حصے میں قرار دیا۔ لہذا ان قلوبکم خانت، جلدی ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے تمہارے دلوں کو بے ایمان کر رکھا ہے۔ پہلی چیز ان میں یہ ہے کہ عرفتم اللہ، تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی شناخت تو کر لی ہے لیکن جس طریقے سے حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اور پھر سوالیہ انداز میں پھر فرماتے ہیں فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، پھر تمہاری ایسی شناخت، تمہاری ایسی معرفت تمہیں کیا فائدہ دے گی۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ انکم آمنتم برسولہ ثم خالفتم سنتہ وامتتم شریعتہ فأین ثمرۃ ایمانکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو آپ لے آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور روش کو تباہ کر ڈالا، اب بتائیے کہ ایسے ایمان بے رسالت کا کیا فائدہ؟ لہذا فرمایا ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مطلقاً اطاعت کا پابند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے احکامات کا، آپ شریعت مقدس اسلام کا۔ اور تیسری چیز انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا بہ قلتم سمعنا واطعنا ثم خالفتم۔ تیسرا قرآن مجید جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کیا تم نے، زبان سے تو کہتے ہو آمنا وسلمنا، ہم نے قبول کر لیا، ہم نے تسلیم کر لیا دل و جان سے، لیکن عمل نہ کر کے اس کی مخالفت کر دیتے ہو۔ اور پھر چوتھا جملہ فرماتے ہیں کہ قلتم، تم کہتے ہو کہ انکم تخافون من النار، کہ آپ جہنم سے خوف زدہ ہوتے ہیں، وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم فأین خوفکم۔ فرمایا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، جبکہ قدم با قدم تم وہ کام کرتے چلے جا رہے ہو، وہ ان معصیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو کہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور جنت سے دور کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ، پھر تمہارا خوف کہاں؟ اگر جہنم کا خوف ہو تو پھر انسان وہ امور انجام نہیں دیتا کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ والخامسۃ انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنہ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت کے بڑے مشتاق ہیں، وانتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منہا، اور قدم بقدم ان امور کو، ان اعمال اور ان کاموں کو انجام دے رہے ہو کہ جو تمہیں جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فَأَيْنَ رَغْبَتُكُمْ، وہ تمہارا اشتیاق، وہ تمہارا شوق، وہ تمہاری رغبت کہاں ہیں؟ اور چھٹی چیز امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّادِسَةُ أَنَّكُمْ أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلَى وَلَمْ تَشْكُرُوا عَلَيْهَا، کہ چھٹی چیز یہ ہے اللہ کی نعمتیں تو دل کھول کر ان سے استفادہ کر رہے ہو مگر کبھی اس کے شکر کی توفیق نہیں حاصل ہوئی ہے۔ وَالسَّابِعَةُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِعَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اسے دشمن ہی رکھو۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ فعادیتموہ بلا قول ووالیتموہ بلا مخالفت، کہ تم زبان سے تو اس کی دشمنی کا اظہار کرتے ہو لیکن عمل سے وہی کام کرتے ہو، گویا عمل سے شیطان کی حمایت اور دوستی کا ثبوت دے رہے ہو۔ اور آخری چیز امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الثامنۃ انکم جعلتم عیوب الناس نصب عیونکم، یعنی جس چیز کی طرف ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ چوتھی چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے۔ تو یہی آٹھویں چیز امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کے عیوب کو تو اپنی آنکھوں پر چسپاں کر رکھا ہے لیکن اپنے عیوب کو اپنی کمر کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ فرمایا کہ انتم احق باللوم منہ، دوسروں کی نسبت اپنی ملامت کرنے کے زیادہ حق بجانب ہو۔ فرمایا کہ جب یہ ایسی 4 چیزیں ہیں تو 8 چیزیں ہیں، فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَعَ هَذَا، جب دوسروں کے لیے برا سوچو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جبکہ وَقَدْ سَدَدْتُمْ أَبْوَابَهُ وَطُرُقَهُ، کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دعا کے دروازوں کو بند کر دیا، دعا کے راستوں کو بند کر دیا۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ، آپ فرماتے ہیں اب نتیجہ کیا ہے کہ جس پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرنے والے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، تقوی الہی کو اختیار کریں، یعنی واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا، یہی ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے تقوی الہی کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈریے، وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، وَأَخْلِصُوا سَرَائِرَكُمْ، اور اپنے باطن کو پاک کیجئے۔ اپنے باطن کو پاک کرنا یعنی کہ سب سے پہلے باطن تب پاک ہوتا ہے کہ جب انسان کی غذا پاک ہوگی، انسان کا مطعم پاک ہوگا، انسان کا کھانا پینا جائز طریقے سے حلال کی کمائی سے لیا ہوا اگر انسان کھائے تو تب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، انسان کی نیت اور سوچ پاک ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے۔ جب یہ امور سارے انجام پا جائیں گے فَيَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔
دعا ہے خداوند عالم حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے صدقے بالخصوص، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس شرف اور عظمت کے صدقے تمام ہمارے ویورز، ناظرین، مومنین اور مومنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اخلاق اسلامی کو اپنانے اور اسے اپنے وجود کو اخلاق اسلامی کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔